آخر یہ سب کیوں؟ کیوں مسلمانوں جواب تو دو؟ صرف اس لیے کہ ہمارے ملاؤں نے ہمیں اس تعلیم سے دور رکھا جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی تھی۔ صرف یہی نہیں، اصل تعلیم کو ہم سے چھپایا، بلکہ اس تعلیم کے بالکل برعکس ہماری تربیت بھی کی۔ اصل تعلیم قرآن کا مفہوم سمجھنا تھا، مگر ملا نے سخت بددیانتی کی کہ قوم کو قرآن کے مفہوم کی سمجھ سے محروم رکھا، اور اس بددیانتی نے مسلمانوں کو دین اور ایمان کے اعتبار سے من حیث القوم بددیانت، خود غرض، علوم و فنون سے دور، جاہل اور مردہ پرست بنا دیا۔ اب مسلمانوں میں مسلسل یہ رواج چلا جا رہا ہے کہ جملہ مذہبی تقریبات و عبادات میں قرآن بطور تبرک با امید ثواب عربی زبان میں ہی پڑھا جاتا اور سنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، جبکہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد ان احکامات کو سمجھنا اور پھر ان کے مطابق عمل کرنا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا۔ سورہ القصص آیت 52، اے رسول لوگوں کو قرآن کھول کھول کر پڑھ پڑھ کر سناؤ، جو کوئی راہ پاتا ہے اپنے لیے پاتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو پیغام قرآن صرف کھول کر بیان کر دینا ہے۔ ارے یہی وہ طریقہ تھا جس سے لوگ قرآن سمجھتے، بدیوں اور برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو جاتے۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ جس کو سمجھ کر انسان خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آج بھی مسلم دنیا کے ہر حصہ میں لاکھوں قرآن پاک کھلتے اور پڑھے جاتے ہیں، مگر مطالب قرآن کی محرومی کی وجہ سے قوم راستہ بھول کر مغلوب اور غیروں کی محتاج ہو چکی ہے۔ مسلمانوں صرف عربی الفاظ اور عربی طرز بیان کا نام قرآن نہیں، قرآن اللہ سبحانہ کے ان احکامات اور تعلیمات کا نام ہے جو عربی زبان میں بند ہے۔ سورہ النمل اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، اے رسول ہم نے یہ نصیحت قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کو وہ احکامات اور تعلیمات سمجھا دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ اب ایمان کے اعتبار سے مسلمانوں سوال یہ ہے کہ کیا صرف عربی الفاظ رٹ لینے اور پڑھ لینے سے کوئی ہدایت اور تعلیم ہم تک پہنچ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ لہذا مسلمانوں کا یہ طرز عمل کہ نماز، روزہ، حج، تراویح، دفن، کفن، مصیبت، نذر، منت اور اس قسم کی کسی بھی مذہبی تقریب یا دینی عبادت میں قرآن کو بطور تبرک بلا سمجھے پڑھ لینے سے مقصد نزول قرآن پورا ہو جاتا ہے، تو یہ بات ہے۔ ایمان کے اعتبار سے مسلمانوں مقصد نزول قرآن اس وقت تک پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ زوال امت کا اصل سبب مطالب قرآن سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ صدیوں سے تلاوت نماز کے باوجود مسلمان معاشرہ میں قدم قدم پر بددیانتی ہے، جس کی مثالیں جگہ جگہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک مکان کو آگ لگ جاتی ہے، گھر والے جلنے سے بچنے کے لیے سامان کھڑکیوں سے باہر پھینک رہے تھے، اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سامان اٹھا اٹھا کر بھاگ رہے تھے۔ ایک مقام پر دو گاڑیوں میں ٹکر ہوتی ہے، گاڑیوں الٹنے سے آگ بھڑکتی اور پھیلتی ہے، زندہ مسافر آگ میں جل رہے ہیں، کچلے ہوئے زخمی لوگ تڑپ رہے ہیں، قیامت کا سما ہے، چیخیں آسمان پر جا رہی ہیں، گرد و نواح کے لوگ بھاگ بھاگ کر آتے ہیں، مگر بجائے کہ وہ کسی کی مدد کریں مردہ اور زخمی لوگوں کی جیبیں ٹٹولتے ہیں، عورتوں کے زیور اتارتے ہیں، سامان اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب وہ مسلمان ہیں جن کو فرقہ پرست اور خود پرست ملاؤں نے ایک خاص تربیت دی ہے۔ اس قسم کی ہزاروں مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی تربیت میں بہت بڑی غلطی موجود ہے۔ ارے یورپ کی عبادت گاہوں میں، حتیٰ کہ ہوٹلوں میں
मुसाफिर रात को सोते वक्त जूते पॉलिश करवाने के लिए अपने जूते बाहर रखकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं। सुबह जब दरवाज़ा खुलता है पॉलिश शुदा जूते मौजूद होते हैं। रात को लोग घरों के दरवाज़ों के बाहर दूध के बर्तन और पैसे रख देते हैं, सुबह को दूध से भरे हुए बर्तन उठा लेते हैं। ये सब वो लोग हैं जिनको हम कुदूरत और नफरत से काफिर और मुशरिक कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स मुसलमानों का हाल देखें, मस्जिदों से जूते उठा लेते हैं लोग, नमाजियों की मामूली मामूली चीजों पर आंख रखते हैं और उठाकर ले जाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या मुसलमानों ने तलावत कुरान छोड़ दी है? क्या मुसलमानों ने रोज़े, हज, ज़कात छोड़ दिए हैं? क्या हमारे पास मुबल्लिगीन की कमी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आज भी लाखों मुसलमान हर रोज़ तलावत करते हैं, लाखों मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों मुसलमान रोज़े रखते हैं, लाखों करोड़ों मुसलमान हज करते हैं। मुर्शिदान इकराम, पीरान अज़्ज़ाम तसव्वुफ़ और मार्फत के दरवाजे खोले बैठे हैं। लाखों की तादाद में आस्थानों में औलिया इकराम सज्जादा नशीन मौजूद हैं और पूजा पाठ में मसरूफ भी रहते हैं। आज भी कुरान बगैर ज़ेरो ज़बर के फ़र्क के मस्जिदों, मकबरों, पदाइश, निज़ा, मौत, फातिहा, खुशी, गमी, इफ्तिताह, नमाज और दीगर तमाम मजहबी मामलात पर पढ़ा जाता है। तो मुसलमानों, फिर हम कहाँ और क्यों रास्ता भूले हैं कि सारे जहान में तबाह बर्बाद, जलीलो खार और गैरों के मोहताज होकर रहे हैं? ये वो मर्ज है जिसकी तशखीस करना आज का मौजू है। आइए ईमान के एतबार से आज इस बात पर गौर तो करें। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो पता चलता है हम तारके कुरान हैं। इन मानों में नहीं कि हम मुनकरे कुरान हैं, बल्कि इन मानों में हम तारके कुरान हैं कि हमने कुरान को बिला समझे पढ़ने की आदत बना ली है और इस पर यह एतकाद और एतमाद भी पुख्ता कर लिया है कि इसका एहतराम इसको समझकर अमल करने में नहीं, बल्कि इसको रेशमी जज़दानों में बंद करके अलमारी के ऊपर वाले खाने में महफूज रखने में है। साथ में ये एतकाद भी पुख्ता कर लिया है कि इसको समझो या ना समझो, बस पढ़ो और हर हर्फ की 10-10 नेकियां इकट्ठी करते रहो। मुसलमानों, ईमान के एतबार से एक बात बता दूं कि नेकियां कुरान के लफ्ज़ों और हर्फों में नहीं, नेकियां कुरान के अहकामात समझने फिर उन पर अमल करने में है। अरे अगर नेकियां कुरान के हर लफ्ज में होती तो अबलीस, खंजीर, शैतान, ज़ना, शराब, पांसा और जुए के अल्फाज भी तो कुरान में हैं। अगर नेकियां हरफों और लफ्जों में पिन्हा हैं तो फिर मुसलमानों, तुम इन लफ्जों को ही दोहराते रहा करो कि इनके लफ्जों के विर्द से ही नेकियां तुम्हारे नामाए अमाल में लिखी जाएं। मगर ना तुम ऐसा करते हो और ना ऐसा है। मुसलमानों, कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो खुद अपना मुद्दा साफ बयान करती है। अल्लाह सुब्हाना फरमाते हैं, हमने इस किताब को मुबीन बनाया। मुबीन से मुराद वो चीज़ है जो अपना मुद्दा खुद बयान करे, यानी ये किताब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर इरशाद रब्बानी है, हमने कुरान को साफ साफ लफ्ज़ों में बयान किया ताकि तुम इसको अच्छी तरह से समझ सको। फिर फरमाया, इस किताब को समझ समझ कर पढ़ो और हदायत पाओ। तो मुसलमानों, इन आयात से तो मालूम होता है कि जो लोग ये रट लगाते नहीं थकते कि कुरान को बगैर सोचे समझे पढ़ लेना चाहिए, वो तो मुसलमानों को गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। कुरान करीम बार बार तअक्कुल, तदब्बर, फहम की दावत देता है। बगैर समझे इसको पढ़कर मुतमईन हो जाना दरअसल शैतान की एक चाल है। ये शैतान ही है जिसने हमें कुरान की ऐसी तिलावत पर मुतमईन कर रखा है ताकि हम अल्लाह सुब्हाना के पैगाम को सही तरीका से समझ ही ना सके और यूं इसकी शैतानी तालीम पर चलते रहे। और अफसोस तो ऐसे उलमा और मुबल्लिगीन पर है जो शैतान का साथ देते हुए उसकी इस चाल की तायीद और उम्मत को ताकीद किए जा रहे हैं कि इसको समझो या ना समझो, बस तलावत करते रहो और यूं नेकियों के अंबार तुम्हारे नामाए इमाल में ज्यादा होते रहेंगे।
یہی قرآن کا ترک کرنا ہے جو امت مسلمہ کی ذلت کا باعث ہے۔ مسلمانوں، قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ مگر سوچے سمجھے بغیر پڑھی جاتی ہے، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اور اس المیہ کی ذمہ دار مذہبی پیشوائیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی حیات میں جب غیر عرب لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے تو عربی نہیں جانتے تھے، جن میں حضرت سلیمان فارسی معروف اور مشہور صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے نماز کا ترجمہ فارسی میں کروا دو تاکہ یہ نماز پوری فہم کے ساتھ ادا کر سکے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھے بغیر پڑھنا اللہ کے رسول کو پسند نہ تھا۔ سیدھی بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو سمجھا جائے تاکہ اللہ سبحانہ کا پیغام صحیح معنوں میں دل میں اتر جائے۔ اور مسلمانوں، یہ بھی حقیقت صادقہ ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کی بد اخلاقی، بدحالی اور زوال کا سب سے بڑا سبب قرآن سے لا علمی ہے۔ لا علمی سے مراد ہے کہ قرآن مجید کو یہ جانے بغیر پڑھنا کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ قیامت کے دن کہیں گے اے میرے پروردگار، یہ ہے میری امت جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کا چھوڑ دینا ایک تو یہ ہے کہ کبھی اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، پڑھا ہی نہ جائے۔ دوسرے قرآن کو چھوڑ دینا یہ بھی ہے کہ کبھی اس کے مفہوم اور حکم پر غور ہی نہ کیا جائے، اور یہ کہ مفہوم اور حکم پر غور تو کیا جائے مگر عمل نہ کیا جائے۔ اب ایمان کے اعتبار سے جس مسلمان کی زندگی کے پروگرام میں قرآن پاک کا عربی یا اپنی مادری ملکی قومی مقامی زبان میں سمجھ کر پڑھنا یا ترجمہ سے پڑھنا شامل نہیں، وہ انہی لوگوں کی صف میں گم ہے جن کے متعلق قیامت کے دن اللہ کا رسول فرمائے گا کہ یہی ہے میری قوم جس نے قرآن پاک چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں، یہ حقیقت ہے کہ قرآن کا عربی زبان میں پڑھنے سے طبیعت پر روحانی اعتبار سے بہت اثر ہوتا ہے، مگر اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اردو یا کسی مقامی زبان میں قرآن کا پڑھنا بے فائدہ ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، قرآن تو تمام قوموں، نسلوں اور ملکوں کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے، اور تمام قوموں کی زبان عربی نہیں۔ قرآن کا کسی زبان میں بھی ترجمہ قرآن ہی ہے، اور عقل کی بات بھی یہی ہے، مگر ملا کہتا ہے کہ ترجمہ پر اعتبار نہ کرو۔ اس نے اپنے موقف کی حمایت میں یہ دلیل بنا رکھی ہے کہ عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، جیسا کہ ظلم کے 22 معنی ہیں۔ دلیل اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن کا غلط ترجمہ وہی لوگ کرتے ہیں جن میں جہالت کی فراوانی، فہم و فراست کی کمی، اعلیٰ تعلیم کا فقدان، فرقہ بندی کا جنون اور خوف خدا کا کوئی گزر نہ ہو، اور یہ سب صرف بے علم علماء ہی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، کسی بھی قوم کے ارتقاء اور تنزل میں تعلیم کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اگر تعلیم اعلیٰ پیمانے کی تعمیری ہوگی تو قوم و ملک تعمیر و ترقی میں پیش ہوگا۔ اگر تعلیم فروغی، سطحی، دقیانوسی قسم کی ہوگی تو ترجمے غلط تو ہوں گے ہی، ساتھ قوم بھی تنزل کی طرف گر جائے گی۔ اب یہ صاف اور واضح بات ہے کہ اعلیٰ اور معیاری تعلیم وہی لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے خود یہ تعلیم حاصل کی۔ لیکن اگر کوئی اعلیٰ تعلیم کی ابجد سے بھی واقف نہ ہو تو وہ کسی کو ایسی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟